اچھا، ان میں ایک پیشن گوئی امام مہدی کے حوالے سے بھی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ حضرت امام مہدی کی شخصیت کو اتنا متنازع بنا دیا گیا ہے کہ عام بندہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید ہمارے اہل سنت والجماعت میں امام مہدی کا تصور ہے یا نہیں ہے۔ لوگ نام ہی سیدھا نہیں لیتے، کوئی کہتا ہے مہدی، یہ مہدی لفظ نہیں ہے، مہدی لفظ ہے۔ اچھا، بعض لوگ سمجھتے ہیں امام مہدی پیدا ہو چکے ہیں، اہل سنت کا نظریہ یہ نہیں ہے۔ اہل سنت والجماعت کا نظریہ کیا ہے یہ میں آپ کے سامنے تفصیلاً رکھتا ہوں، لیکن مجھے بنیاد ذرا سمجھانے دیں۔ امام مہدی کا کچھ لوگ سمجھتے ہیں خروج ہوگا، جی خروج نہیں ہوگا، پیدائش ہوگی۔ اچھا، جب پیدائش ہوگی تو ابھی پیدا نہیں ہے؟ جی نہیں ہے۔ ان کی کچھ علامات ہیں، نشانیاں ہیں، تعارف ہے، شناسائی ہے، پہچان ہے۔ کوئی ایسی راستے پہ جاتے ہوئے صدائے بصحرا نہیں ہے کہ ہر بندہ خود کو مہدی ہونے کی بات کر لے۔ مرزا قادیانی ملعون بے ایمان بنا، امت سے اس بندے نے لعنتیں کھائی، اور ہمارے ملک کے آئین و قانون میں اس کی کفریت موجود ہے۔ ان کے دعاوی میں ایک دعویٰ مہدی ہونے کا بھی تھا کہ مرزا نے خود کو کہا میں مہدی ہوں۔ تو مہدی ہونا کوئی اتنا آسان نہیں ہے کہ ہر بندہ کہہ دے۔ اور مہدی ہونے کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ امام مہدی خود کو بطور امام کبھی پیش نہیں کریں گے۔ یہ سب سے بڑی نشانی ہے۔ انہیں پیش کیا جائے گا، بلکہ لوگ انہیں یہاں تک لائیں گے کہ آپ بیعت کریں، آپ نہیں کریں گے تو ہم اللہ کے دربار میں شکایت کریں گے۔ اللہ امت پہ اتنا مشکل وقت آیا تھا اور یہ قیادت نہیں سنبھالتے تھے۔ یہ سب سے بڑی نشانی۔ اب جتنے جھوٹے مہدویت کا دعویٰ کر رہے ہیں ان میں یہ نشانی تو بالکل پائی نہیں جاتی، بلکہ وہ خود کو پیش کرتے ہیں کہ میں مہدی ہوں۔ یہ جھوٹے ہونے کی پہلی نشانی ہے۔ اچھا، پھر امام مہدی کا نام مہدی بھی نہیں ہے، ان کا نام مہدی نہیں ہے، یہ ان کا لقب ہے۔ ایک نام ہوتا ہے، ایک لقب ہوتا ہے۔ نام بندے کے ماں باپ رکھتے ہیں، لقب دنیا یا اس کو کوئی خاص آدمی دیتا ہے۔ حضور پاک علیہ السلام کی صحیح حدیث موجود ہے کہ مہدی کا نام محمد ہوگا، لقب ان کا مہدی ہوگا، لقب مہدی۔ اچھا، پھر مہدی کا لقب تو اللہ کے رسول نے کئی کو دیا ہے، ان میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بھی شامل ہے۔ ہادیاں و مہدیہ فرمائے، اللہم اجعلہ ہادیاں و مہدیہ واہدی بہ، اے میرے مولا اس کو ہدایت دینے والا، ہدایت یافتہ اور اس کے ذریعے ہدایت چلانے والا اسے بنا۔ لیکن حضرت امام مہدی ہونے کا دعویٰ حضرت معاویہ نے تو نہیں کیا، جنہیں رسالت مآب کی زبان سے مہدی اور ہادی کا لقب ملا ہے۔ تو وہی مہدی کی بات اتنی آسان نہیں ہے جو لوگ دنیا میں کر رہے ہیں۔ اب اہل سنت کا نظریہ کیا ہے یہ ذہن میں رکھنا، بلکہ اس نظریے سے پہلے ایک بات کرتا ہوں، وہ بھی سمجھانے کے لیے کہ حضرت امام مہدی کے بارے میں لوگ ہم سے بات پوچھتے ہیں کہ امام مہدی کا ذکر قرآن کریم میں آیا ہے کہ وہ آخر زمانے میں آئیں گے، تو یہ لفظ تو قرآن کریم میں نہیں ہے۔ تو کچھ منکرین حدیث کی یہ چال ہے، وہ کہنا شروع کر دیتے ہیں جب قرآن میں ہے نہیں تو تسی مندے کیوں ہو۔ تو انہیں سمجھانے کے لیے بڑی آسان ترتیب ذہن میں رکھنا، انہیں کہو جو نماز آپ شروع کرتے ہو پہلے کیا پڑھتے ہو؟ سبحانک اللہم۔ قرآن پاک میں ہے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک ہے؟ تو پھر کیوں پڑھتے ہو؟ اچھا تھوڑا آگے چلیں، اللہم صلی علی محمد، ابھی ہم نے درود پاک پڑھا ہے۔ اللہم بارک، یہ ابھی ہم نے درود پاک پڑھا ہے۔ درود ابراہیمی قرآن کریم میں ہے؟ درود پڑھنے کا حکم ہے، درود کے لفظ ہیں؟ جی نہیں ہے، تو پھر درود چھوڑ دے۔ تو یہ عجیب دنیا بن چکی ہے جو ہمیں کہتی ہے امام مہدی کا نام قرآن میں نہیں ہے لہذا چھوڑ دو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم میں نماز کی اکثر الفاظ نہیں ہے تو پھر نماز بھی چھوڑ دے۔ تو اس کا جواب دیتے ہیں بھائی نماز میں نہیں ہے، حضور پاک نے پڑھ کے نماز قرآن میں نہیں ہے، حضور نے نماز پڑھ کے دکھائی ہے، صحابہ اہل بیت نے دیکھی ہے، اسی لیے امت اس کو مانتی ہے۔ تو وہ چاچے تیرے دماغ کو اپ ڈیٹ کرنا چاہیے، اسی صحابہ اہل بیت نے پیغمبر سے حضرت امام مہدی کے ظہور کا عقیدہ سمجھایا اور امت کو سمجھایا۔ تو یہ ہمیں آپ لاجک نہ سمجھایا کریں
کہ قرآن کریم میں نہیں ہے تو چلو چھاڑ دو، یوں نہیں ہو سکتا۔ اچھا میں ایک بات سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، پوری شریعت میں نہ ہو پھر جرم ہے کہ یہ بات پوری شریعت میں نہیں ہے۔ قرآن کریم تو شریعت کا ایک حصہ ہے، قرآن کریم شریعت کا ایک حصہ ہے۔ شریعت کے حصے میں پیغمبر کی احادیث کہاں جائیں گی بھائی؟ صحابہ کا اجماع و اتفاق کہاں جائے گا؟ پیغمبر کے صحابہ کے فتاوی کہاں جائیں گے؟ اہل بیت کا طرز عمل کہاں جائے گا؟ اور یہ پوری ترتیب جو امت کے ماہرین صحابہ کرام کے شاگرد پیدا ہوئے اور انہوں نے دنیا کو دین لکھ کے صحابہ سے سمجھ کے دیا ہے، جیسے صحابہ کے شاگردوں میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا نام ہے، ان جیسے بندوں کی تحریرات کو آپ کہاں لے جاؤ گے؟ تو بھائی صرف قرآن کی بات آپ نہ کریں، قرآن کریم ہمارے ایمان کا حصہ، محور، مرکز، بنیاد، لیکن قرآن کریم نے جو باتیں بتائی ہیں حضور کی احادیث اور صحابہ نے اس کی تشریح سنائی ہے، تو ہمیں یہ جملہ نہ کہنا۔ اچھا اس پر ایک بات مزید، حضور علیہ السلام کے دور میں ایسا واقعہ ہوا کہ اللہ کے رسول کے ذہن میں ایک بات آئی اور حضور پاک نے وہ ارشاد فرما دی۔ وہ یہ تھا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ میرے احادیث کا انکار کرنا شروع کر دیں گے، وہ کہیں گے ہم احادیث نہیں مانتے، ہم قرآن مانتے ہیں۔ فرمایا ایسا طبقہ آئے گا۔ حضور علیہ السلام نے آج سے 1400 سال پہلے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا میرے صحابہ، یہ سنن ابن ماجہ میں حدیث پاک موجود ہے، فرمایا لا الفین احدکم متکئا علی اریکتہ یأتیہ الامر مما امرت به او نہیت عنہ فیقول لا ادری ما وجدنا فی کتاب اللہ اتبعنا۔ کہ لوگوں ایک وقت آئے گا رجا پجا ہوا آدمی، برگر فیملی سے ریلیٹڈ، کھانے پینے کی جسے کمی نہیں ہوگی اور وہ یوں ٹیک لگا کر بیٹھنے کا عادی ہوگا، اس کے سامنے میرے احکام حدیث پاک کی شکل میں پیش ہوں گے، یا میرے احکام کی منہیات جس چیز سے میں نے منع کیا وہ حدیثیں پیش ہوں گی، تو وہ آدمی تکبر کرتے ہوئے حدیث کا انکار کرتے ہوئے کہے گا لا ادری لا ادری، میں نہیں جانتا، لے جاؤ حدیثیں، ما وجدنا فی کتاب اللہ اتبعنا، قرآن میں ہے تو مانتا ہوں، حدیث میں ہے تو نہیں مانتا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا قیامت کا منظر ہے۔ تو یہ تو 1400 سال پہلے ہمیں صادق المصدوق پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ تو اگر آج کوئی امام مہدی کے ظہور کی عقیدے کا انکار کرے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کا انکار کرے، یاجوج و ماجوج کا انکار کرے، دابت الارض کا انکار کرے، سورج کی مغرب سے طلوع اور واپسی کا انکار کرے، اس آدمی کے انکار کی پیشن گوئی 1400 سال پہلے حضور صحابہ کو دے گئے تھے۔